مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے مولوی حضرت احمد علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور آپ کی تصاویر کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں. لیکن حضرت احمد علیہ السلام کے زمانے میں علماء نے تسلیم کیا کہ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور آپ کے چہرے پہ بہت نور تھا. بلکہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب جو کہ مشہور دیوبندی عالم ہیں انہوں نے بھی یہی کہا. اس ویڈیو میں ہم شیخ ندوی صاحب کو سنیں گے جنہوں نے یہی بات کی کہ یہ عبد الماجد دریابادی صاحب کہتے تھے اور عبد الماجد دریابادی صاحب نے کبھی بھی جماعت اسلام احمدیہ کی تکفیر نہیں کی بلکہ آپ کا اسلام میں رہنا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی وجہ سے تھا. You are not even a believer to understand properly. He was Khatamun Nabiyyin, seal of all the prophets. Nothing should impress you. When this man, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he came, some people in India, they became impressed by his face. He was so nice face, lighting in Maulana Abdul Majid Dariabadi. He said his face has so much lights. So how can he be liar? So nice face, lighting in Maulana Abdul Majid Dariabadi. He said his face has so much lights. How can be liar? اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ہمیں یہ ایک دلیل دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا سب سے زیادہ علم دیا گیا. یہی دلیل ہم حضرت احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ توحید کا علم عطا فرمایا. اب آپ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے. لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑا ہے یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے، اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بھلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں، اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے کبھی بھی نہیں تھا. کبھی تاریخ میں انسان دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے. تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا. اب انسان کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے. آج وہ گمراہیاں دنیا میں جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے، آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے. وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا. اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ دیکھیں نا آپ، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد،
क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। असल वजह यह है, ये बड़े लायक शख्सियत थी, इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तिदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने इसका कहाँ जिक्र किया। इसका इशारा उनकी कुतुब से मिल जाता है। उनके एक रिसाले में वो लिखते हैं कि उनको मुनाजरों का बहुत शौक था और कि तलाश जवाबात की हुई। फिर जब वो कुतुब का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुरमा चश्मा आरिया वगैरह पढ़ी। फिर वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की भी किताब का जिक्र करते हैं। फिर अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने अशरफ अली थानवी साहब को एक ख़त लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि मेरा दिल तो कादियानियों की तरफ से भी हमेशा तावील ही तलाश करता रहता है। बाज़ मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि अब्दुल माजिद दरियाबादी ने आखिर में अपना मौक़िफ़ बदल दिया और हमारी तकफ़ीर की। ये बिल्कुल झूठ है। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने तो जमात इस्लाम अहमदिया की तकफ़ीर भी नहीं की। दियोबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी इसका जिक्र करते हैं कि कादियानियत के मसले में उनका नरम गोशा पूरी उम्मत के ख़िलाफ़ था और बिलाशुबा ये उनकी संगीन तरीन गलती थी जिस पर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन वो पूरी उम्मत की मुखालफत के बावजूद अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहे। फिर अशरफ अली थानवी साहब का एक वाक़या ज़िक्र करते हैं जिससे साबित होता है कि दियोबंदियों को कभी भी ये हक़ नहीं कि वो ये एतराज़ करें कि अहमदी मुसलमान तौहीद के मुनकिर हैं या इस्लाम के मुनकिर हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब एक वाक़े का जिक्र करते हैं कि किसी शख्स ने कहा कि हज़रत यानी अशरफ अली थानवी साहब को, हज़रत इन लोगों का दीन भी कोई दीन है, ना खुदा को माने ना रसूल को। तो अशरफ अली थानवी साहब ने लहजा बदल कर इरशाद फरमाया कि ये ज़्यादती है। तौहीद में हमारा उनका कोई इख्तिलाफ़ नहीं, इख्तिलाफ़ रिसालत में है और उसके भी सिर्फ़ एक बाब में, यानी अकीदा ख़त्म रिसालत में। बात को बात की जगह पर रखना चाहिए। जो शख्स एक जुर्म का मुजरिम है, ये तो ज़रूर नहीं कि दूसरे जराइम का भी हो। बात करो ताकि अगले बंदे को भी समझ आए। मैं खैर अर्ज़ करता ख़ातमन नबीयीन, एक जो अहम शुबा जिसको मैंने छेड़ना है ना, वो बड़ा अहम है। वो क्या? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का मौक़िफ़ ये था कि ख़ातमन नबीयीन का माना ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का मरकज़ है। तवज्जो रखना, नबूवत का मरकज़ है। मकाम और मर्तबा जो हुज़ूर का है ना, वो किसी और नबी की नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुहद्दिसीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुफस्सिरीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुकर्रिरीन है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना ख़ातमुल मुकर्रिर, इसका माना क्या होता है? इस जैसा ख़तीब कोई नहीं, इस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। हम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देवबंद वाले कहते हैं ख़ातमुल मुहद्दिसीन। उसने कहा तुम नहीं कहते ख़ातमुल मुहद्दिसीन? इसका माना है कि इनसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, बाकी सब छोटे हैं। तो हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन, इसका माना ये है कि हुज़ूर का मकाम और मर्तबा नबियों में सबसे ऊपर है। हुज़ूर जैसा किसी का मकाम नहीं। ये मतलब नहीं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आना। आप बताओ कितना मजबूत शुबा है, कितना अजीब एतराज़ किया उसने। अल्लाह हज़रत ननोतवी की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी ख़ातमुन नबीयीन का ये माना करते हैं कि ख़ातमुन नबीयीन का माना ये है हुज़ूर नबूवत के मरकज़ हैं, हुज़ूर पर मकाम और नबूवत ख़त्म है, हुज़ूर का मकाम नबियों में सबसे ज़्यादा है। हज़रत भी ये करते हैं और मिर्ज़ा भी ये कर रहा है। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो जो माना मिर्ज़ा ही करता है वही तो मौलाना नूतवी करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? मौलाना नूतवी ने दरवाज़ा खोला है, वहाँ से मिर्ज़ा निकल आया, तो नबूवत का दरवाज़ा तो तुमने खोला है। अब अच्छी तरह बात समझ हज़रत क्या फरमाना चाहते हैं।
حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو. آپ کے پاس وقت ہے نا؟ بولو. چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں نے نہیں اٹھنا. گل موگی جی. جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے. میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی. حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں. آئینہ نودی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں. اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا. کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے. جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبے کو دور کرتا ہے. اس شبے کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے. حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں. تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں. اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2 فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے. اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں. آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں. ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں. افضل کون ہے؟ کہو نا. علی المرتضیٰ وہ خاتم الخلفاء راشدین ہیں. کہو نا. اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں. افضل کون ہے؟ بولو. کون ہے؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں. بھائی یہ مدینہ العلم میں 10 صفحے ہیں. یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے. افضل کون ہے؟ تو پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ. مولانا حضور کا اشکال سمجھو.